اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں نے جن موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں۔ یعنی آج واقعی پولیٹیکل اکانومی کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ دیکھیں، پاکستان میں اس ٹائم واقعی ایک جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کافی فلوئڈ ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اپوزیشن کا ایک الائنس جو ہے وہ بن چکا ہے، اور انہوں نے اپنی ریلیز کا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ 16 اکتوبر سے گجرانوالہ میں ان کا پہلا جلسہ ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس حد تک ایک مومنٹم جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بارے میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کا الائنس جو ہے یہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اپنی چوری کو بچانے کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو جمہوریت ہے وہ میں ہوں، تو ان کی جمہوریت جو ہے وہ میں سے شروع ہوتی ہے، اور میں پہ ہی جو ہے ان کی جمہوریت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بالکل ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ ناؤ اور نیور والی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ یا تو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے یا پاکستان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے شاید نکلنا پڑ جائے۔ ہم اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو اس کے کیا ریپریکشنز ہیں، لیکن جو اس ٹائم جو بنیادی چیزیں ہیں، جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، جو ٹف شرائط ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ پی ڈی ایف کی موومنٹ اکتوبر کے مڈ سے شروع ہو کر، یعنی آئندہ چند دنوں سے شروع ہو کر دسمبر تک کا شیڈیول ہے، اور دوسری طرف اسی عرصے کے دوران آئی ایم ایف کی طرف سے جو مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں۔ ایک تو حکومت کو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، آپ کو کوارٹرلی اور بائی اینولی جو گیس کی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ڈیو ہے وہ جو ہے وہ حکومت کو کرنی پڑے گی، اور وہ دونوں ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے، یعنی گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھانی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہو سکتا۔ اس کی دوسری شرط جو ہے وہ ایف بی آر کے ٹیکسز سے متعلق ہے۔ ایف بی آر کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے کوارٹر میں انہوں نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کیا ہے، 970 بلین کے لگ بھگ ٹارگٹ تھا، اور ایف بی آر کی جو کلیکشن ہے وہ 1.4 ٹریلین جو ہے 1004 بلین جو ہے اس کو ٹچ کر چکی ہے۔ یہ تقریباً کوئی جو ٹارگٹ سے کافی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایف بی آر نے جو ہے وہ اپنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے، تقریباً 44 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر پچھلے سال سے اس کا جائزہ لیں تو پچھلے سال جو ایف بی آر نے تقریباً 4 ٹریلین کے لگ بھگ اکٹھا کیا تھا، اور جو اس سال کا ٹارگٹ ہے وہ کوئی 4963 یعنی تقریباً 5 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً 1 ٹریلین جو ہے وہ اضافی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ اگر ایف بی آر نے پہلے کوارٹر میں 40 سے 44 بلین اضافی اکٹھے کیے ہیں تو باقی 9 ماہ میں تقریباً ایف بی آر کو 950 ارب روپے کا اضافی ٹیکس حاصل کرنا ہے، جو کہ ایک مشکل ٹارگٹ نظر آتا ہے۔ اب آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ کچھ ایگزمپشنز کو وڈرا کریں مزید، یا کچھ ایڈیشنل ٹیکس ریونیو میجرز دیں، چونکہ ایف بی آر کے آئی ایم ایف کے بقول جو ایف بی آر کا شارٹ فال ایکسپیکٹڈ شارٹ فال ہے وہ تقریباً 100 سے 150 ارب روپے کے درمیان ہوگا، اس لیے ایڈیشنل میجرز اس کا کمبینیشن جو ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ یا تو ایگزمپشنز کو مزید وڈرا کیا جائے یا ایڈیشنل کچھ میجرز جو ہیں یا ٹیکس ریٹس جو ہیں اس میں اضافہ کیا جائے۔ جو آئی ایم ایف کی تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ لیجسلیشن کے بارے میں، مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو 1956 کا ایکٹ ہے
اس کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں اور ان امینڈمنٹس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی دی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اکانومسٹ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہی کنٹروورشل قسم کی جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں, اور اگر وہ کی گئی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کو زیادہ جواب دہ ہوگا, پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے وہ آنسریبل نہیں ہوگا. تو وہ بھی بڑی کرٹیکل ہیں. تو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کرنا ہے تو یہ اکتوبر نومبر میں آپ کو یہ اقدامات لینے پڑیں گے, اور یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے جب پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہوں گی. اس لیے اب جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ منسٹری آف فائنانس یا منسٹری آف انرجی کی ڈومین سے نکل کر پرائم منسٹر ہاؤس کی جورسڈکشن کے اندر داخل ہو چکا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ کیا ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ چلنا ہے یا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کر چلنا ہے. تو اس لیے یہ بڑے ہی ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. آپ جو ہے وہ ان ٹچ رہیے, اور میں آئندہ کے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے نہیں لینا تو اس کے کیا ریپریکشنز ہیں. تھینک یو ویری مچ.